الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے کہ جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے یا آپ کی بات نہیں سنتا، بات سننا گوارا بھی نہیں کرتا، تو صرف 5 کلمات ایسے ہیں جو میں دوستوں کی نظر کروں گا، یہ پڑھ کر پھونک مار دیں تصور میں بے شک، انشاءاللہ العزیز پھر آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک کال آئی جہاں بیٹا باپ کی بات نہیں سننا گوارا کر رہا تھا اور نہ ہی ماں کی بات سننا گوارا کر رہا تھا۔ چونکہ میں یہاں دارالعلوم بیہل زیر تعمیر ہے مدرسہ، میں اس معاملات میں مشغول ہوں، اس لیے ویڈیو بھی بہت کم آ رہی ہیں۔ جب ٹائم نہیں ملتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وقت نکالنا۔ میں ان معاملات میں ہوں لیکن یہ ویڈیو دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ چلو یہ ویڈیو کی صورت میں ہی وظیفہ دوستوں کی نظر کیا جائے۔ دوستو کوشش کریں کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ جائز مقصد سے مراد آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی کی بات نہیں سننا گوارا کرتا، یا بیوی میاں کی بات نہیں سنتی، یا کوئی بیٹا ہے ماں باپ کی بات نہیں سنتا، یعنی کہ جو جائز محبت ہے اس کے لیے آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ جب ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں جتنا ہو سکے، نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ دل کا سکون ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جتنا رب کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی دل کو سکون ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ جب دل کو سکون مل گیا تو پھر سب معاملات انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں انشاءاللہ العزیز، پھر انتہا درجہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کریں اور توبہ نصوحہ کریں، ایسی توبہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو انشاءاللہ العزیز۔ پھر دل کو سکون بھی ملے گا اور سب معاملات آپ کے حل ہوں گے۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ مولا کریم اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم تمام دوستوں کے دل کو سکون عطا فرمائے، تمام دوستوں کی دل کی جائز نیک حاجات پوری فرمائے، کوشش فرمایا کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم قرآن کریم کے 2 رکوع قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں یار، نیکی کے کام کی طرف توجہ دیا کریں، اور کوشش فرمایا کریں کہ صدقہ خیرات وقتاً فوقتاً کیا کریں، نیکی کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا کریں۔ اس وقت الحمدللہ ایک ایسی درسگاہ زیر تعمیر ہے جو الحمدللہ غریب یتیم مسافر طلباء کے لیے ایک عالی شان ادارہ زیر تعمیر ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں جتنا ہو سکے، لازمی نہیں ہے کہ جناب علی کوئی 1000 کوئی جناب علی لاکھوں، نہ خلوص نیت سے 1 روپیہ کیوں نہیں ہے،
وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ العزیز، پھر اسی کے صدقے مولا کریم کرم نوازیاں فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور یہ کرنا کس وقت ہے وظیفہ؟ کوشش فرمائیں کہ اس وظیفے کے لیے 3 وقت اہم ہیں، ایک چاشت نماز کے بعد، نماز چاشت کے بعد، اور دوسرا نماز عشاء کے بعد، اور تیسرا نماز تہجد کے وقت۔ یہ 3 اہم ٹائم ہیں، اور ان تینوں ٹائموں میں کسی وقت بھی آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات، اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر، اور الحمد شریف، اور سورۃ الضحیٰ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ 3 مرتبہ یہ سورۃ مبارکہ پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر۔ رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورۃ علم نشرح یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آنکھیں بند کر کے دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، اور اس شخص کا تصور بھی کر لینا ہے کہ جس شخص کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کا تصور دل میں رکھ کر پھر گڑ گڑا کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تصور میں اس پر پھونک مار دیں۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کرنا ہے، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 5 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر پھونک مارنی ہے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ اس کو دن میں اگر تینوں وقتوں میں 3 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک وقت کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ انتہا درجے کا مجرب شدہ عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ آپ کریں گے، کرنے کے بعد پہلے دن ہی آپ انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ جائز کام کے لیے کریں، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور تمام دوستوں کی دل کی مرادیں پوری فرمائے، آمین آمین۔